السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، وَإِذَا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا نہ تم فساد ڈالو، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما ہم تو صرف اور صرف نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا سن لو، انہم ہم المفسدون کہ بے شک وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جی ہم نے کل پڑھا تھا کہ منافقین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا ہے، تو اب ان کی خصلتیں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان میں کون کون سی بری عادات پائی جاتی تھی۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دو برے اوصاف یعنی دو بری خصلتیں بیان کی ہیں۔ پہلی تو منافقین کی خصلت یہ تھی کہ وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے تھے، زمین میں فساد کرتے تھے۔ تو فساد، اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے، ہر قسم کی نافرمانی فساد میں آ جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر میں فساد جو ظاہر ہوا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو گناہ لوگوں نے کیے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ تو انہیں منع کیا جاتا تھا کہ زمین میں تم فساد نہ کرو، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو۔ ایک تو وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، فساد کرتے تھے، اوپر سے ان کی دوسری بری عادت کیا تھی؟ قالو وہ کہتے تھے، انما نحن مصلحون ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی فساد کرنے کو، بگاڑ پیدا کرنے کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ یعنی یہ جو منافق لوگ تھے، دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کافروں سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں جا کے بتاتے تھے، اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے تھے، اور جب انہیں منع کیا جاتا تھا تو اس اپنے برے عمل کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ تو یہ منافقین کی خصلت ہے کہ وہ طرح طرح کے کام کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج کل ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہیں، جیسا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب قرار دیتے ہیں، اور بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، کافروں سے دوستی کو ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح خاندانی منصوبہ بندی، یعنی مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ اسی طرح موسیقی کو قوالی کا نام دے دیا ہے، روح کی غذا کہہ دیا ہے، نشہ آور چیزوں کو نبیذ کا نام دے دیتے ہیں، یعنی ان کے نام بدل کر ان کو جائز، حرام چیزوں کو جائز قرار دے کر مطلب استعمال کر رہے ہیں، اور جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اصل میں یہی فسادی ہیں، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، معاشرے کو خراب کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل بیمار ہیں، دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اور جب کسی کا دل بیمار ہو تو اسے اچھے اور برے کا شعور ختم ہو جاتا ہے، وہ برے کو اچھا کہنے لگ جاتا ہے اور اچھے کو برا کہنے لگ جاتا ہے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلت بیان کی، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے کہ آمنو تم ایمان لاؤ، کما جس طرح آمن الناس لوگ ایمان لائے، تم اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے لوگ ایمان لائے۔ قالو تو وہ کہتے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما اس طرح آمن السفہاء جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ الا سن لو، انہم ہم
بے شک وہی السفہاء بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے اس طرح منافقوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آمن الناس سے مراد صحابہ کرام تھے، یعنی جس طرح خلوص دل سے وہ ایمان لائے اور ایمان لا کر اس پر ڈٹ گئے، انہوں نے دنیاوی نقصان کی پرواہ نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ایمان لا کر ڈٹ گئے، ہر طرح کے انہوں نے مصائب کا سامنا کیا، اپنے دنیاوی نقصان کی، فائدے کی فکر نہیں کی، تو یہ دیکھ کر منافق کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل مند اس لیے کہتے تھے کہ اپنے خیال میں انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا، کہ دنیا کا نقصان بھی نہیں ہونے دیا اور دین کی طرف بھی آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں نا، لیکن الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ کیوں بے وقوف ہیں؟ یعنی نہ ہی یہ کافروں کی طرف کے رہے، نہ ہی مسلمانوں کی طرف سے، اپنے دوگلے پن کی وجہ سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ مسلمانوں کو ان پر اعتبار رہا اور نہ ہی کافروں کو، اور جو زندگی ہے چند روزہ زندگی ہے اس کے فائدے کے لیے انہوں نے ہمیشہ والی زندگی کا نقصان کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہی بے وقوف کہا، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے آمنا ہم ایمان لے کر آئے، یعنی پہلے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم ایمان لاؤ صحابہ کے ایمان کی طرح، تو اس پیچھے والی آیت سے میں صحابہ کرام کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو حکم دیا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ۔ تو جب پھر وہ ایمان والوں کے پاس آتے تو آ کے کہتے آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلو علیحدہ ہوتے الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہونے سے مراد یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے، سردار خواہ یہودیوں میں سے یا کافروں میں سے یا خود منافقوں کے اپنے بڑے سردار، جب ان کے پاس علیحدہ ہوتے قالو تو وہ کہتے انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما صرف اور صرف نحن ہم تو مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو دیکھیں ان کے ایمان کی کمزوری اسی سے پتہ چل رہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے معمولی سا کہتے تھے آمنا ہم ایمان لائے، اس میں کوئی تقید والا لفظ نہیں تھا، لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو تقید کے ساتھ کہتے تھے کہ انا بے شک ہم، اسی طرح پھر کہتے تھے انما، 2 مرتبہ کلمہ حسر آ گیا، یعنی وہ تقید کے ساتھ یقین دلاتے تھے کہ ہم تو بظاہر بس مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن دل سے جو ہمارے دل ہے یا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ آپ لوگوں جیسا ہی ہے، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا، ویمدہم اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یہ اپنی ہی سرکشی میں، یامہون حیران پھرتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر یہ کہہ کے کہ ہم ایمان لائے ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیسے؟ یہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ جاتے تو کہتے کہ ہم نہیں، ہم تو مذاق کرنے والے تھے، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یعنی دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، ٹھیک ہے، ان کی پکڑ نہیں کر رہا منافقوں کی، ان کی رسی دراز ہو رہی ہے، یہ دنیا میں مسلمان یعنی دل سے تو یہ ایمان نہیں لاتے، بظاہر مسلمان ہیں تو مسلمانوں والے فوائد حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کیسے اڑائے گا کہ قیامت والے دن ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور اسی آیت کے تحت وہ حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت والے دن جب مسلمانوں کی روشنی ہوگی، مومنوں کی روشنی ہوگی، وہ اپنی روشنی میں جا رہے ہوں گے تو یہ منافق لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کی روشنی میں جا رہے ہوں گے، اچانک ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی یا وہ روشنی بجھا دی جائے گی، اور یہ بظاہر تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم مومنوں کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں، لیکن انہیں رستے میں روک لیا جائے گا۔ تو
اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، یعنی اصل ہدایت کے مطلب انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں ان کو فائدہ دیا ان کی تجارت نے۔ ویسے دنیا میں تو ان کو بہت سے فوائد ملے ہوں گے اس منافقت کی وجہ سے، لیکن آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے، یعنی یہ مسلمانوں کی مجلسوں میں آتے تھے، قرآن اتنا اثر رکھنے والا ہے جس سے بڑے بڑے کافر مسلمان ہو گئے یہ، لیکن یہ منافق ایسے ان کے دل تھے، یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے ہدایت کی طرف آنا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود کفر پر برقرار رہتے تھے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ حق بات کی طرف، حق بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، حق رستے کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔